ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اسرائیل امریکہ سے مدد طلب کر رہا ہے، مدد کی گہار لگا رہا ہے، کبھی نہیں مانگا تھا، پہلی مرتبہ۔ تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کتنا بڑا بہادر ہوگا۔ اسرائیل کے خلاف 20 ممالک نے 20 کنٹریز نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا اس کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف، اور ان 20 کنٹری میں سے ایک بھی مسلم کنٹری نہیں ہے تھی بھائی کہ پوری دنیا میں اور 57 مسلم کنٹریز ہیں، جن میں سے ایک کنٹری فلسطین تو مظلوم بن گیا، اور اس کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ایک کنٹری اٹھا جس کا نام ملک ایران ہے۔ دانش بھائی، جی بھائی، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اور جو بھی معاملات پیش آ رہے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پر اٹیک کر رہا ہے اور کوئی کسی پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے پھر اٹیک کر رہا ہے، ان سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تیسری مرتبہ عالمی جنگ وجود میں آنے والی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن میں تھوڑا سا ماضی قریب میں آپ کو لے جاتا ہوں ہاں کہ جب اسرائیل فلسطین کے غزہ پر بمباری بے شمار اپنی ظالمانہ حدود کو پار کر دیا تھا بمباری کرتے ہوئے، تب ساری دنیا خاموش تھی۔ وہاں کے سویلینز کو مارا گیا، تقریباً کئی لاکھوں کی آنکڑے میں لوگوں کو مارا گیا وہاں پہ فلسطین کے غزہ میں، اور تب پوری دنیا خاموش تھی، کسی کے منہ سے اوہ آہ تک نہیں نکلا۔ اور اس میں جو مسلم ممالک جو ہم کہتے ہیں کہ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ فلسطین کی حمایت میں اتریں گے، یہ ساری اٹکلیں لوگ لگا چکے تھے، لیکن سب غلط ثابت ہوا۔ اسرائیل کے خلاف 20 ممالک نے 20 کنٹریز نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا اس کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف، اور ان 20 کنٹری میں سے ایک بھی مسلم کنٹری نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور 15 کنٹریز نے اسرائیل کی حمایت کی، یعنی ان کو شاباشی دیا، ان کو اپریشیٹ کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان 15 کنٹریز میں ایک بھی غیر کنٹریز نہیں، سب مسلم کنٹریز تھی۔ اللہ، یہ تو بہت افسوس کا مقام ہے بھائی۔ بہت افسوس کی بات ہے، چونکہ 15 مسلم کنٹریز نے اس کو اپریشیٹ کیا، شاباشی دیا، ظلم کا ساتھ دیا۔ ہاں، اور 20 کنٹریز جو مسلم نہیں تھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیا۔ تو کہنے والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے، جب وہ لوگ بمباری کر رہے تھے تب لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کی سویلینز مارے جا رہے ہیں، لیکن آج ایک بہادر کھڑا ہوا ایران سے، ایسا للکارا کہ اسرائیل کے جو سب سے سیف شہر مانا جاتا ہے تل ابیب، جب وہاں حملہ کیا، جب وہاں کے کچھ سویلینز مرے، تو کچھ لوگ دکھاوے کے ڈھونگ رچنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے سیویلینز کو مارا جا رہا ہے، ایران اسرائیل کے سیویلینز کو مار رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ یہ غلط ہے، یعنی فلسطین پر جو ہو رہا تھا وہ ظلم نہیں تھا، آج غلط لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اور جب اسرائیل اپنی ظالمانہ انداز میں بے زبان خاموش فلسطین پر اس طریقے سے بمباری کر رہا تھا، تب لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ جب بوڑھے بچوں جوانوں سب کو مارے جا رہے، سب مارے گئے، تب لوگوں کو نظر نہیں، تباہ ہو گیا۔ آج جو ہو رہا ہے، جو انسان جیسا کرتا ہے ویسے اس کے ساتھ ہوتا بھی ہے۔ اور سب سے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے بھائی کہ پوری دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں، جن میں سے ایک کنٹری فلسطین تو مظلوم بن گیا، اور اس کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ایک کنٹری اٹھا جس کا نام ملک ایران ہے۔ ملک ایران کا جو سرکار ہے، جو لیڈر ہے، جس کا نام آیت اللہ خامنئی ہے، وہ چند رفقا کے ساتھ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور بتاؤں، یہ جو سین چل رہا ہے ملک ایران کے لیڈر کے ساتھ، یہ سین مکمل سین کربلا کا سین ہے۔ یہ وہی سین ہے جو کربلا میں آج سے 1300 سال پہلے ہوا۔ اس سین سے کربلا کی یاد آتی ہے۔ اب بتاؤں وہ کس طریقے سے کہ وہاں کربلا میں بھی یہی ہوا تھا، امام حسین ابن علی اپنے چند رفقا کے ساتھ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے، اور اسی ٹائم مسلمان اور جو دوسری مسلمان لوگ تھے سارے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پھر وہی ہو رہا ہے۔ 55 مسلم کنٹریز جو ہیں ایک ملک ایران کا ساتھ دینے کے بجائے سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، بالکل، اور اگر وہ ساتھ دے رہے تو کوئی نہ کوئی ٹپنی بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات بتا دوں کہ یہ ملک ایران کا جو سرکار ہے، جو موجودہ جو لیڈر ہے جس کا نام آیت اللہ خامنئی، یہ اتنا بے باک اور لیڈر اور بہادر لیڈر ہے کہ جس کی بہادری اتنا خطرناک کام کر گیا کہ جس نے تاریخ کا پتہ ہی الٹ دیا۔ اب بتاؤں وہ کس طریقے سے
हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ कि इजराइल अमेरिका से मदद तलब कर रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। कभी नहीं मांगा था, पहली मर्तबा। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आयतुल्लाह खामनी कितना बड़ा बहादुर होगा। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि इजराइल मदद की गुहार लगा रहा है अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। अच्छा, और ईरान एक बहादुर, मैं इसलिए बहादुर कह रहा हूं कि बहादुर का साथ ही बहादुर देते हैं, जाहिर है। और ईरान की बहादुरी को देखते हुए उत्तर कोरिया ने ऐलानिया तौर पर कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। हाँ, और रूस ने भी कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। तैयब अर्दगान ने भी कहा है कि ईरान ने जो कदम उठाया है बेहतरीन कदम उठाया है, और चाइना भी ईरान के साथ है। यानी इससे साबित होता है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज हो या फिर कोई सी भी कंट्रीज हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क वो होता है कि बहादुर का साथ दे। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो 55 इस्लामिक कंट्रीज बचे हैं, या कोई भी हमारी धर्म से हो या किसी भी धर्म से हो, बिल्कुल तमाम धर्म के कंट्रीज वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी, अगर एक नहीं, सारे कंट्रीज नहीं बल्कि 1 या 2 ही कंट्री अगर मुल्क ईरान का साथ दे देना तो ये जंग का सारा नक्शा ही बदल जाएगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ए फलस्तीन, तुम यूसुफ की तरह खूबसूरत हो कि तुम्हें मुस्लिम ममालिक ने अपने भाइयों की तरह धोखा दिया।